السلام علیکم تمام سننے والوں کو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش رکھے اور زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرا نام حارث ہے اور میرے اس چینل ہورر تھرل ود حارث پر ہورر سٹوریز اور قصے کہانیاں اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی ہی بھیجی گئی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ہورر سٹوریز قصے کہانیاں سننے کا شوق ہے تو دیر کس بات کی، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرے چینل پر جنات، بھوتوں، کالے جادو، جنگلات وغیرہ سے ریلیٹڈ کافی ساری سٹوریز اپلوڈ ہو چکی ہیں، ان کو بھی ضرور سنیے، آپ کو کافی پسند آئیں گی۔ آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ لگتا ہے کہ آپ کو شیئر کرنا چاہیے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کی بھیجی گئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے حمزہ نے۔ تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے، کسی خاموش اور اندھیری جگہ پر بیٹھ جائیے اور لائٹس کو آف کر دیجئے تاکہ کہانی کو اچھے سے فیل کر سکیں۔ تو چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم حارث بھائی، میرا نام حمزہ ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنی لائف کا ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس واقعے کو سوچنے پر آج بھی میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جو سب کچھ ہمارے ساتھ بیتا وہ سب کچھ یاد کر کے آج بھی میرا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 4 سال پرانی بات ہے۔ میرے ابو کے سائیڈ والے تمام رشتہ دار فائنینشلی کافی سٹرونگ تھے، اور میرے ابو کے حالات ان سب میں سے بہت زیادہ خراب تھے۔ اس کے باوجود ان کے خاندان میں سے کبھی کسی نے ہماری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب سے میرے ابو کی شادی ہوئی تب سے بس کسی خاص موقعوں اور ایونٹس وغیرہ پر ہی ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد تو انہوں نے کبھی ہماری طرف پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم اپنا گزر بسر خود ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ہم سے کوئی ہمدردی نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کوئی خیر خواہی کی تھی۔ اور میرے ابو اتنے خود مختار تھے کہ ان کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ جیسا بھی روکھا سوکھا ہوتا تھا کھا لیتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنے والدین سے شکوہ تک نہیں کرتے تھے۔ لیکن میرے والد نے ان چند سالوں میں اتنی سیونگز کی تھیں کہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتے تھے۔ وہ سیٹ اپ بہت زیادہ ہی چھوٹا تھا جو کہ ہم نے سٹارٹ کرنا تھا، لیکن اپنے کاروبار میں برکت ہوتی ہے یہ تو سن رکھا تھا، اس لیے چھوٹا تھا یا چاہے جیسا بھی تھا اب ہمیں شروع کرنا تھا، کیونکہ ابو کی جاب سے ہمارا گزارا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو اللہ کا نام لے کر میرے ابو نے وہ بزنس سٹارٹ کیا، اور اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ کچھ ہی عرصے میں ابو کا بزنس اتنا زیادہ گرو کرنے لگا کہ جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اس بزنس کے بڑھنے میں اور اس میں برکت پڑنے میں صرف اور صرف اللہ کی ہی مدد ہے، اور اللہ کے اوپر امید لگائی ہے اور صرف صبر سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، یہ اسی چیز کا صلہ ہے۔ ہماری مالی حالت آہستہ آہستہ سدھرنے لگی تھی، اور میرے ابو کو جو پروفٹس ہو رہے تھے وہ ناقابل یقین تھے۔ ہم نے کچھ ہی عرصے میں اتنے اور پیسے جوڑ لیے تھے کہ چھوٹے چھوٹے 2 اور بزنس ساتھ میں سٹارٹ کر لیے، اور جو مین بزنس تھا وہ یہ تھا کہ ابو نے ایک چھوٹی سی کپڑوں والی دکان کھولی تھی جس کے اندر بہت ہی کم سامان تھا، لیکن اب الحمدللہ وہ مارکیٹ کی بڑی شاپ میں سے ایک تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پروفٹس کافی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ 2 سائیڈ بزنس بھی سٹارٹ کیے تھے، اور اللہ کے شکر سے اس میں بھی کافی زیادہ برکت تھی، اور ہماری مالی حالات اتنے سٹرونگ ہو چکے تھے کہ اب ہم لوگ کہہ سکتے تھے کہ خاندان میں سے میرے ابو فی الحال فائنینشلی سب سے سٹرونگ ہیں۔ انہوں نے کچھ ہی عرصے کے اندر گاڑی بھی لے لی اور اپنا ایک گھر بھی ہم نے تیار کروا لیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہوں چاہے پرائے، حسد کا نشانہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اور وہی گھر والے، ابو کے وہی رشتہ دار جو ہمیں پوچھا تک نہیں کرتے تھے، اب ان کی کالز وغیرہ آنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہ ابو سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کیا کرتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ایک چاچو اور چاچی، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، وہ اچانک ایک دن ہمارے گھر آن پہنچے۔ پہلے تو انہوں نے ہمارا پورا گھر دیکھا
اور ابو بھی اس ٹائم گھر ہی موجود تھے اور وہ ہمارے گھر کافی عرصے بعد آئے تھے۔ ان سے میل جول بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، بس کسی گھر کے ایونٹس وغیرہ پر یا تہوار وغیرہ پر کسی پر ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ وہ کبھی بھی اسپیشلی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ حالانکہ ابو تو کئی بار چلے بھی جایا کرتے تھے۔ ابو دل کے کافی صاف تھے اور کسی سے کوئی بغض اور کینہ نہیں رکھتے تھے۔ اب جب وہ چاچو گھر آئے تو میرے ابو کافی زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے ان کی خدمت میں ہر چیز لا کر حاضر کر دی۔ اس کے علاوہ میرے چاچو بھی شکل سے تو بظاہر کافی خوش لگ رہے تھے میرے ابو کی ترقی پر۔ ساتھ ہی وہ مٹھائی بھی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو مٹھائی کھانے کو دی۔ حالانکہ میرا اس ٹائم مٹھائی کھانے کا دل نہیں تھا۔ میرے ابو نے بھی کھائی، میرے چھوٹے بھائی نے بھی، اور امی نے بھی فی الحال مٹھائی نہیں کھائی تھی کیونکہ وہ بھی کچن کے کاموں میں مصروف تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مٹھائی کو دکان پر بھی لے جاؤ اور جتنے ورکرز ہیں ان میں بھی بانٹ دو۔ دکان وہی کپڑے والی دکان کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں میں اپنے چاچو کے نام کا ذکر نہیں کروں گا۔ تو وہ مٹھائی ہمیں کھلانے کے بعد ایسے سر زور ہوئے کہ جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہے۔ وہ بس کہنے لگے کہ یہ دو رہ گئے، ان کو بھی کہو کہ جلدی سے مٹھائی کھا لیں۔ لیکن میرا اس ٹائم ذرا بھی دل نہیں تھا۔ اگر ایک بھی لقمہ اس میں سے لیتا تو میرا سب کچھ باہر آ جاتا، مطلب کہ میرا دل خراب ہو جاتا۔ میں نے پھر بھی وہ مٹھائی نہ کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے پورا گھر دیکھا اور چاچو نے کہا کہ چلو دکان پہ یہ مٹھائی میں خود ہی جا کر بانٹتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو وہ ابو کے ساتھ اس کپڑے کی دکان پر چلے گئے جو کہ ہماری مین بازار میں تھی۔ تو میرے ابو ان کے ساتھ چل پڑے۔ چاچو نے کہا کہ اسی بہانے میں دکان بھی دیکھ لوں گا۔ چاچی ابھی بھی گھر ہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو ابو کے بتانے کے مطابق چاچو شاپ پر گئے اور شاپ کو تو اتنے غور سے نہیں دیکھا، بس ان کو تو اس چیز کی پڑی ہوئی تھی کہ وہ کیسے شاپ پر ایک ایک موجود بندے کو وہ مٹھائی کھلا دیں۔ ہماری شاپ پر ایک بوڑھا سا گارڈ بھی تھا، لہٰذا اس نے وہ مٹھائی نہیں کھائی۔ باقی ہر کسی نے وہاں پر مٹھائی کھا لی۔ اس کے بعد چاچو گھر آ گئے ابو کے ساتھ، اور پھر اچانک سے چاچی کو کہا کہ چلو اب ہمیں نکلنا چاہیے، کافی لیٹ ہو رہا ہے ہمیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ بھی تھی کہ انہوں نے خود اس مٹھائی میں سے ذرا بھی نہیں چکھا تھا، کسی نے بھی۔ انہوں نے وہ مٹھائی وہیں پہ رکھی اور میری امی اور مجھے کہا کہ تم دونوں بھی یاد سے یہ کھا لینا۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب کو ملے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے ابو بھی وہ مٹھائی کھا چکے تھے اور میرا چھوٹا بھائی بھی۔ اور ابھی یہ تقریباً رات کے 7 بجے کا ٹائم ہوا تھا کہ اچانک سے میرے ابو امی پہ کافی زیادہ غصہ کرنے لگے بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی مقصد کے۔ اور میرا چھوٹا بھائی جس نے کبھی امی کے سامنے اف تک نہیں کی تھی، وہ بھی امی کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی کرنے لگا۔ میرے ابو نے بلا وجہ مجھے بھی ڈانٹا، اور ان کی ڈانٹ سننے کے بعد جب میں تھوڑا سا آگے سے بولا تو انہوں نے میرے پر ہاتھ بھی اٹھایا اور مجھے بہت بری طرح سے پیٹا، اور پہلے یہ حرکت انہوں نے کبھی بھی نہیں کی تھی۔ ہماری یہ سمجھ سے باہر ہو چکا تھا کہ یہ ابو کو کیا ہو گیا اچانک سے، اور چھوٹے بھائی کو بھی۔ پھر ابو اکیلے کمرے میں چلے گئے اور کہا کہ آج میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، میرا دماغ پہلے بہت زیادہ خراب ہے، اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا، اور اندر سے یہ آواز دی کہ اب یہ دروازہ تب ہی کھلے گا جب صبح ہوگی، اس سے پہلے نہ تو مجھے کوئی ڈسٹرب کرے اور نہ ہی مجھے ادھر اٹھانے کی کوشش کرے، اور اگر کسی نے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ابو کی تو مثال دی جاتی تھی کہ وہ خاندان میں سے سب سے زیادہ پولائٹ پرسن ہے اور کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور امی کے ساتھ تو کبھی بھی وہ اس لہجے میں بات ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اچانک سے امی رونے لگیں اور میں بھی کافی زیادہ پریشان تھا ابو کے اس رویے کو لے کر۔ چھوٹا بھائی جو میرا تھا وہ بھی سو چکا تھا، لیکن وہ سوتے سوتے نیند میں ہی اٹھ کر چلنے لگتا تھا، اور اس کو تو اس طرح کی کوئی ڈیزیز بھی نہیں تھی۔ اسی دن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ امی تو کافی زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ چاچو اور چاچی جو آئے تھے ضرور انہوں نے ہی ہمارے اوپر کچھ کیا ہے، اور یہ بات کہہ کے وہ زور زور سے رونے لگیں کہ پہلے کبھی ان کو ہمارے گھر آنا یاد نہیں رہا، اور آج آئے بھی تو ان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگا۔ تو امی نے جلدی سے قرآن پاک کھولا اور دیکھا کہ کون سی آیت پڑھنی چاہیے کہ اگر کوئی کالا جادو کرنے کی کوشش کرے تو جو صورتیں ریکمینڈ ہوئیں
वही अम्मी ने पढ़ना स्टार्ट की और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उन्हीं सूरतों को पढ़ती रहीं कि इतनी देर में कॉल आई कि आप लोगों की शॉप पर आग लग चुकी है, फायर ब्रिगेड वगैरह को भी बुला लिया गया है, बस आप दुआ करें कि जल्दी से इस आग पर काबू पा लिया जाए। बहुत सारे शॉप के वर्कर भी बीच में ही थे। अब्बू को ये जैसे ही बात पता चली तो अब्बू जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले और बौखलाहट में दुकान की तरफ जाने लगे। जब अब्बू दुकान की तरफ जा रहे थे तो अम्मी ने उनको कहा कि प्लीज़ आप परेशान ना हो, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, आपने परेशान नहीं होना। तो अम्मी ने जैसे ही अब्बू को ये चीज़ कही तो अब्बू ने बिल्कुल 360 पे अपनी गर्दन मोड़ी, मतलब कमर की तरफ गर्दन कर ली और किसी और ही लहजे में बोलने लगे कि तुझसे किसी ने मशवरा मांगा है और मैं वहाँ भी दुकान को बचाने नहीं जा रहा, बल्कि मैं खुद भी उस आग के अंदर कूदने जा रहा हूँ। और उन्होंने एक शैतानी सी स्माइल दी। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर से कोई और बोल रहा है। यह देखने के बाद अम्मी और मैं बहुत ज़्यादा डर गए। मैं अम्मी को पकड़ गया और अम्मी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ये कहकर अब्बू ने अपनी गर्दन सीधी की और घर से बाहर निकल गए नंगे पाँव भागते हुए। अम्मी ने जल्दी से उन गार्ड अंकल को फ़ोन किया जो कि दुकान के बाहर बैठा करते थे। वो वैसे भी जानने वाले थे और मोहल्ले के ही रहने वाले थे और वो अम्मी के वालिद भी बने हुए थे। अम्मी अपने दिल की हर बात उनसे किया करती थी। वो उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे। उन्होंने मेरी अम्मी को अपनी बेटी बनाया हुआ था। तो अम्मी ने जल्दी से उनको कॉल की और ये सारा सिनेरियो उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि जब वो आपके शोहर के भाई यहाँ पर आए थे तो तब ही मैं समझ गया था बेटी कि इसमें ज़रूर कुछ काला है। वो मिठाई का देना और वो जिस तरीके से मिठाई खिला रहा था सबको ज़बरदस्ती, मैंने तो तब भी उसको खाने से मना कर दिया था। मेरे साथ पहले भी इस तरह के वाक़यात ख़ानदान में हो चुकी हैं। ये बात सुनने के बाद अम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कहा कि बस अब्बू उस तरफ आ रहे हैं, आप उनको किसी तरीके बचा लें। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम लोग दुआ करो और अल्लाह पर यकीन रखो। अभी अम्मी ने कॉल काटी ही थी कि जो छोटा भाई सोया हुआ था उसके कमरे में से ज़ोर ज़ोर के रोने की आवाज़ आई। तो जैसे ही हम उस कमरे में भाग कर गए तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसके अलावा उसकी आंखों और कानों में से खून निकल रहा था और उसकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, जैसे उसको ज़ोर ज़ोर से किसी ने मारा हो। अम्मी ने उसको उठाया और मुझे साथ लिया, घर को लॉक किया और हम सीधा क्लिनिक की तरफ भागे। उसके सांस उखड़ने लगे थे और उसकी आंखों में से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगा था। ये जो भी इस एक दिन में हमारे साथ हो रहा था हमारी बर्दाश्त से बाहर था। तो जैसे ही हम क्लिनिक पहुँचे तो ये बात सुनकर हमारे पांव तले ज़मीन निकल गई कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो तकरीबन 5 मिनट पहले ही अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अम्मी तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी और वो कह रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, ना कोई बीमारी ना कुछ, बस आप झूठ बोल रहे हैं, आप इलाज नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा बता दें, लेकिन ऐसा तो ना कहें। खैर डॉक्टर ने हौसला दिया हमें और हमें सारी बात समझाई कि अल्लाह की चीज़ थी उसने ले ली, ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी का बीमार होना वजह बनता है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हर कोई बीमारी के साथ ही जाता है। जिसका जो मुकर्रर वक्त होता है वो उस पर चला जाता है। हमारे पर तो एक दिन में ही जैसे जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा था। अम्मी को मैं संभालते हुए टैक्सी में घर वापस ला रहा था और पीछे एम्बुलेंस में छोटे भाई की डेड बॉडी भी थी। मैंने पता नहीं खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ था क्योंकि अम्मी को भी संभालना था। जैसे ही मैं घर पहुंचा अम्मी को लेकर तो वो गार्ड चाचा भी घर पहुंचे हुए थे और कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारे वालिद को बचाने में नाकाम रहा। वो उस जलती आग के अंदर कूद पड़े और अभी तक उस आग पर काबू नहीं पाया गया और वो उसमें से बाहर भी नहीं आए और अंदर जितने भी बंदे थे वो झुलस चुके हैं और उनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है और ना ही उनके डेड बॉडीज़ की शनाख्त होगी क्योंकि उस दुकान में 2 घंटे से आग लगी हुई है और वो तमाम बंदे बीच में हैं और अब तुम्हारे वालिद भी अंदर चले गए थे और वो मुझे तुम्हारे वालिद लग भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन पर जैसे किसी का कब्ज़ा है। ये बात सुनने के बाद अम्मी तो बिल्कुल सकते में चली गई और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। गार्ड चाचा भी रोने लगे और मैं भी ज़ोर ज़ोर का रोने लगा।
وہ مٹھائی بالکل اسی ٹیبل پہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی کہ جو ہمارے چاچو لے کر آئے تھے، لیکن جب ہم نے اس ڈبے کو کھول کے دیکھا تو وہ مٹھائی بالکل خراب ہو چکی تھی، اس کے اندر کیڑے پھر رہے تھے اور ان کا رنگ بھی بالکل بلیک ہو چکا تھا، وہ بھی کچھ ہی دیر کے اندر۔ امی تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھیں، تکیے کے اوپر منہ رکھ کر مسلسل رو رہی تھیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی ڈیڈ باڈی ایمبولینس میں موجود تھی اور ابو اس جلتی دکان کے اندر ابھی تک تھے۔ وہ ایک دن ہمارے لیے قیامت کے برابر تھا۔ میں بھی سمجھ چکا تھا کہ سب کچھ کروانے والے میرے چاچو ہیں، انہوں نے ہماری اس ترقی سے حسد کی، ان سے ہماری یہ ترقی برداشت نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ تو میرے ابو کا اپنا خون تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ بے شک کالا جادو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا، تو اسے کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، لیکن اپنے ہی ایسا کریں گے میرے ابو کے سگے بھائی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے ہی میرے ابو کی اور میرے چھوٹے بھائی کی جان لے لی تھی، ان سے ہماری ترقی، ہماری یہ زندگی دیکھی نہیں گئی، ہماری مالی حالات ان سے دیکھے نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیسے ہم سے آگے جا سکتے ہیں۔ اسی حسد نے ان کو اپنے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی کی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ وہ تو ہمارے پورے خاندان کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری والدہ اور میں نے وہ نہیں کھایا، ورنہ وہ تو ہمارا کاروبار اور ہمیں ایک ساتھ ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد میرا تو جیسے دنیا سے دل ہی چل گیا۔ میں ابھی وہ سب سوچ رہا تھا کہ جس پر میرا بلیو کرنے کو ذرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں دکان سے کال آ گئی کہ دکان کی آگ بجھ چکی ہے اور اندر جتنی بھی ڈیڈ باڈیز تھیں ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان کو یہیں کسی پاس کے قبرستان میں دفنا دیا جائے گا، اور ان تمام کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہوگی، اور ایک طرف کو میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی باہر ایمبولینس میں موجود تھی۔ ابو کے جنازے پر میری امی کے خاندان سے کافی بندے آئے تھے۔ ابو کا جنازہ کروانے کے بعد ہم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے نانی کے گاؤں لے گئے اور اس کو وہیں پر دفنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی نماز جنازہ وغیرہ کی گئی اور زیادہ دیر رکھنے کی اجازت نہ دی گئی، کیونکہ اس کی پہلے ہی میت کو کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی، اور اب مزید دیر اگر ہوتی تو اس کی ڈیڈ باڈی خراب ہو سکتی تھی، اسی لیے اس کو جلدی سے جلدی گاؤں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ میری والدہ اور میری تو زندگی ہی جیسے اجڑ چکی تھی، ہماری تمام خوشیاں ایک ہی دن کے اندر ختم ہو چکی تھیں۔ ہم نے وہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور وہاں جو ہمارے 2 سائیڈ بزنس چل رہے تھے وہ ایسے ہی چل رہے تھے، اور میں اور میری والدہ ہم لوگ اپنے نانی کے گھر شفٹ ہو گئے۔ اور میری نانی والی سائڈ اتنی زیادہ اچھی تھی کہ انہوں نے ہم سے کوئی سوال نہ کیا۔ میری نانی بھی کافی زیادہ غمگین تھی، اور وہاں کے کافی لوگ بہت زیادہ غمگین تھے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ بعد میں ایک ہم بابا جی کے پاس گئے، ان سے ہم نے اس چیز کا حساب لگوایا کہ ہم پر کالا جادو کیا گیا تھا، اور اگر کیا گیا تھا تو کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بابا تھے، تو انہوں نے ہمیں حساب لگا کر بتایا کہ ہمارے ہی خاندان میں سے ابو کی سائڈ سے ہی کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اور اس کالا جادو کا اثرات ابھی بھی اس گھر میں موجود ہیں جو کہ ہمارا گھر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا وہاں ابھی بھی جانا مناسب نہیں، تم لوگوں کی جان کو بھی وہاں پر خطرہ ہے۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا جادو نہیں تھا، بلکہ وہ پورے خاندان کو تباہ کر دینے والا جادو تھا، ان کی تمام خوشیاں چھین لینے والا۔ ایسے شیاطین چھوڑے گئے تھے، اتنے پاورفل شیاطین کہ جس نے اس کالے جادو کے 1 سے 2 گھنٹے بعد ہی اپنا اثر کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اور اتنا ہیوی کالا جادو کوئی اپنا کروا سکتا ہے، وہ بابا جی بھی کہنے لگے کہ یہ میں نہیں سوچ سکتا۔ لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی انسان کو کسی کی بھی جان لینے پر مجبور کر سکتی ہے، اور اس سے کسی کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی، چاہے وہ اپنا قریبی سے قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب تو ہمیں بالکل کنفرم ہو چکا تھا کہ سب کچھ ہمارے چاچو نے کیا ہے۔ بے شک وہ جنازے پر بھی آئے تھے،
لیکن میری امی اور میں نے ان کو منع نہیں کیا جنازے میں شرکت سے۔ ابو کی سائڈ کے کافی سارے رشتہ دار آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر جانے کا آفر کیا، لیکن ہم وہاں ہرگز نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم وہاں چلے گئے تو یہ کل کو ہماری بھی جان کے دشمن ہو جائیں گے، جو کہ یہ پہلے بھی تھے اور اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کا مقصد تو پورے خاندان کو مارنا تھا۔ لیکن ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جو کہ دکان کے ورکرز تھے؟ ان کو بھی انہوں نے مٹھائی کھلائی اور ان میں سے بھی ایک بھی شخص نہیں بچا۔ جس نے وہ مٹھائی کھائی ان میں سے کوئی نہیں بچا، کیونکہ اسی مٹھائی پر کالا جادو کروایا گیا تھا۔ اللہ ایسے تمام انسانات کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے جو کہ کالا جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ بے شک کالا جادو کرنے والے اور کروانے والے جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ان کی کوئی معافی بھی نہیں۔ کالا جادو ایک شرک کا عمل ہے اور اس کو کرنے والا اور کروانے والا نہ ہی اس دنیا میں نہ ہی اگلی دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے اور کبھی بھی کسی کی ترقی سے جلنا نہیں چاہیے۔ اس بابا جی نے یہ بھی بتایا کہ اس گھر میں ابھی بھی انہی جنات کا سایہ ہے، اسی لیے آج کے دن تک ہم کبھی بھی اس گھر واپس نہیں گئے اور وہ گھر ایسے ہی کھنڈر پڑا ہوا ہے۔ آج میں اور میری والدہ بس ہم دو ہی لوگ ہیں اور ہم ابھی بھی اپنے نانی کے گھر رہا کرتے ہیں۔ جو ابو نے 2 سائیڈ بزنس بنائے تھے وہ ابھی بھی ویسے ہی چل رہے ہیں۔ انہیں سے جو خرچہ آتا ہے ہم ماں بیٹا اسی پر گزارا کرتے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہوں، لیکن اس آنے کے بعد تو میری پوری زندگی ہی چینج ہو کر رہ گئی۔ میرا کسی بھی کام میں ویسے دل نہیں لگتا جیسے پہلے لگا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کچھ عرصے بعد نارمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا سانیہ ہوا ہو تو اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی پر باقی رہتے ہیں۔ یہ میرا وہ واقعہ تھا کہ جو سناتے ہوئے میرا دل کافی دکھ رہا تھا اور پتہ نہیں میں نے کیسے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا ہوا ہے اور آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری، حمزہ بھائی کی کافی دکھی اور خوفناک قسم کی سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آپ کو کس ٹائپ کی سٹوری سننا پسند ہے وہ بھی ضرور سجیسٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔